إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج،
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائیاں، بڑائیاں، بزرگیاں، شان و شوکت، کبر و جلال، رتبہ و منزلیت حقیقی معنوں میں اگر کسی ذات کے لیے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو اللہ رب العالمین خالق کل ہے، مالک ارض و سما ہے، کہ جس نے ہر شے کو پیدا کیا، جو خالق کل ہے، اور مالک ارض و سما و ما بینہما ہے، کہ جو کچھ بھی ان آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے
وہ آسمانوں زمینوں کا بھی مالک ہے، اور وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، اللہ رب العالمین اس کا مالک اور مختار ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کی جس کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں کہ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، جس اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے کرم اور اتنے احسان ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے احسانات کو، اللہ رب العالمین کے اکرامات کو، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بندے اگر شمار کرنا چاہیں، انہیں گننا چاہیں، ان کی لسٹ بنانا چاہیں، تو یہ بندوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ بارہا ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا وہ آیت کریمہ کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم اور ہم، اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں مخاطب کر کے جنوں اور انسانوں کو، کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، یہ چاہیں کہ اللہ رب العالمین کے وہ انعامات، وہ احسانات جو ان پر ہیں، وہ انہیں گن لیں کہ وہ کتنے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها، تو وہ انہیں ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کر سکیں، اس کے احسانات کو گن سکیں، کہ اللہ رب العالمین کے مجھ پر اور آپ پر بے شمار احسانات ہیں، کہ اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو، اس کے اکرامات کو اگر گننے کے لیے، اگر اللہ رب العالمین یہ روئے زمین جس میں اور آپ رہتے ہیں، اس ساری روئے زمین کے اللہ رب العالمین ہمیں ورق بنا کے دے دیں، اور جیسے یہ وسیع و عریض آسمان ہم دیکھتے ہیں، اللہ اتنا بڑا ورق بھی ہمیں ایک بنا کے دے دے۔ ایک وقت تھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی وقت میں قلم کو سیاہی میں ڈبا کے اوراق میں لکھا جاتا تھا، تو حمد و ثنا میں بات کہی جاتی ہے کہ اگر ساری انسانیت مل جائے، وہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں، وہ جنوں کو جنہیں اللہ نے ہم سے پہلے اس دنیا میں بھیجا تھا، یہ دونوں مل جائیں، پھر اللہ انہیں اتنی طاقت دے دے کہ یہ لوگ لکھنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد ہم اور آپ لکھنے لگیں، تو یاد رکھنا یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں نا، یہ ساری دنیا کا اللہ ہمیں ورق بنا کے دے دے۔ وہ وسیع و عریض آسمان جسے ہماری نگاہیں دیکھیں تو احاطہ نہ کر سکیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں مجھ پر اور آپ پر اتنی ہیں کہ ہم اور آپ اگر انہیں گننا چاہیں، انہیں شمار کرنا چاہیں، تو یاد رکھنا اتنا بڑا ورق بھی اللہ دے دے۔ اس روئے زمین میں جتنی لکڑیاں ہیں، اللہ ان ساری لکڑیوں کی، ان سارے اشجار کی، ان سارے درختوں کی، ہر ایک لکڑی کی اللہ تمہیں اور ہمیں قلم بنا کر دے دے کہ یہ قلمیں ہیں جنہیں تمہیں ڈبا کے تمہارے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا ہے۔ اس روئے زمین میں جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اللہ جتنا پانی ہے سارے پانی کی سیاہی بنا کے دے دے، پھر بندوں کو دے دے کہ اب تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرو، یا بندے چاہیں کہ وہ شمار کرنا چاہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو یاد رکھنا میں اور آپ اور سارے جنات بھی مل جائیں نا، تو ہم اور آپ سب کے سب مل کر بھی اگر اس روئے زمین کا جو ورق اللہ ہمیں دے اس پہ لکھنا شمار کرنا شروع کر دیں، یہ زمین بھر جائے گی۔ وہ وسیع و عریض آسمان کے برابر بھی اللہ ہمیں ورق دے دے اور استطاعت دے دے کہ ہم لکھنے لگیں، تو یقیناً میں اور آپ لکھتے رہ جائیں گے، یہ ورق بھر جائیں گے، یہ کلمیں ٹوٹ جائیں گی، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میں اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ باوجود اس کے بھی یقیناً اللہ رب العالمین کا کلام صادق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رب جس نے تم کو دل دیا، آنکھیں دیں، قوتیں دی کہ تم دیکھ سکتے ہو، تم سن سکتے ہو، تمہیں دل دیا تدبر کے لیے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں اتنی نعمتیں بھی اللہ نے تمہیں دی، یہاں تک کہ تم نے جو بھی اللہ سے مانگا، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، باوجود اس کے بھی اللہ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم میں سے شکر گزاری کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ تو یقیناً وہ اللہ جس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں، کہ اگر سجدوں میں بھی پڑے رہیں تم اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے نعمتیں کہ اللہ نے ہمیں عقل و فہم دیا، یہ صحیح سلامت ہمیں جسم دیے، کہ اگر ایک شخص، اگر ہم کہیں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جاننا ہو، اللہ نے آج مجھے اور آپ کو صحیح سالم بنایا ہے، ہمیں اچھا دماغ دیا ہے، اچھے ہاتھ پیر دیے ہیں، آج بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر یہی جسم آپ کا کسی حصہ ٹوٹ جائے،
آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا آپ کا پیر ٹوٹ جائے یا پیر ٹوٹ جائیں، کل تک آپ دوڑا کرتے تھے، اب آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو، تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی جس میں آج تک ہم نے اور آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے، اس کی بڑی بڑی ہم پر نعمتیں ہیں۔ عقل و شعور دیا کہ ہم سوچ سکیں، سمجھ سکیں، یہ آنکھیں دی کہ منظروں کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کے ہم تدبر کریں، یہ کان دیے کہ جس کو ہم اور آپ سنیں، اور صرف سن کے اس کان سے نہیں نکال دیں بلکہ سننے کے بعد تدبر کرنے کو دیا۔ یہ دل دیا جو اس لیے نہیں دیا تھا کہ صرف دنیا کے بارے میں تدبر کرنا، کیسی دنیا کمائی جائے، کیسے مال کمایا جائے، کیسے بڑے عہدے و منصب میں آیا جائے، نہیں، یہ دل اللہ نے اس کی یاد کے لیے بھی دیا تھا۔ تو اللہ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بعد اس کے تمام انبیاء پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام توحید کو ہم تک پہنچایا، اس امت تک اللہ کی وحدانیت کو دیا، اور بندوں کو وہ مقصد جو ان کا مقصد حقیقی تھا اس سے بخوبی واقف کروایا، اور اپنے حق کو ادا کیا کہ انسان نہیں جانتے تھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ مقصد سے پھر چکے تھے، وہ اپنے مقصد حیات کو بھول چکے تھے کہ اللہ نے انہیں کیوں زندگی دی۔ وہ کبھی بتوں کے سامنے جھکنے لگے تھے، وہ انسان جسے اللہ کے سامنے جھکنا تھا وہ انسانوں کے سامنے جھکنے لگے تھے، وہ بتوں کے سامنے جھکنے لگے۔ جب وہ غیر اللہ کے سامنے جھکنے لگے تو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے ایک شریعہ رحمت پہنچایا، اور بندوں کو، اس دنیا میں رہنے والوں کو اللہ رب العالمین نے پھر سے اسی مقصد کی طرف لوٹایا جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والی کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی جاتی۔ آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں ایک معمولی سی سوئی بھی ہو نا، تو اگر اس کا وجود ہوا تو یقیناً اس کو وجود میں لانے کی کچھ تو سبب ہے۔ کوئی چیز بغیر وجود کے نہیں آتی، یا کسی چیز کے وجود میں آنے کے بعد اس کا ایسا تو نہیں کہ وہ چیز کا کوئی مقصد نہ ہو۔ اس دنیا میں رہنے والی ہر ایک شے کا مقصد ہے، کوئی شے بغیر مقصد کے بنائی نہیں جاتی۔ ایک آپ کے راستے سے گزرتا ہوا کچرا بھی ہو نا، تو ہم اور آپ اس کے فوائد کو نہیں جانتے، یا ہم جانتے بھی ہیں تو جاننے والوں میں سے بہت کم جانتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے بھی کسی نہ کسی ذریعے کے لیے، اللہ نے اسے بھی کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنایا ہوتا ہے۔ تو ایک معمولی سی شے بھی اگر ہوتی ہے تو بغیر مقصد کے بنائی نہیں جاتی۔ تو میں اور آپ، یہ انسانیت، یہ انسانوں کا بنایا جانا، یہ انسانوں کا اس دنیا میں ڈالا جانا، یہ یوں ہی نہیں تھا کہ بس اچانک میں انسان پیدا ہو گئے، دنیا شروع ہو گئی، ہماری اور آپ کی آبادیاں بڑھنے لگیں، نہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں وجود دیا۔ وجود دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ اب اللہ نے وجود دے دیا اب تمہیں جو کرنا ہوگا کرو گے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس دنیا میں تمہیں بھیجا۔ ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، زندگی گزارنے کے لیے نہیں کہ ہمیشہ کے لیے اسی زندگی میں تمہیں رہنا ہوگا، بلکہ یہ دنیا اسی لیے دی گئی تھی۔ وہ خطا جو تم سے جنت میں ہو کہ تم دنیا میں آئے تھے، اب تمہیں آزمائشوں سے ہو کے گزرنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں، اور کتنے بہتر انداز میں اللہ خطاب کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بندوں، اگر ڈھیل دنیا میں مل جائے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تمہارا رب قادر نہیں ہے۔ وہ جس نے تمہیں املی لہم کہہ دیا ہو نا، تو یہ مت سمجھنا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ان قیدی متین بھی اللہ نے ایک شے کہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ نے سورہ ملک میں کتنا بہتر نقشہ کھینچا ہے۔ سب سے پہلا اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتلایا کہ تمہارا رب کون ہے۔ جہاں اللہ نے بعد میں خطاب کیا کہ زندگی اور موت دی ہے، وہاں پہلے اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بتلایا، تمہارے رب کی ذات ہے کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کے اختیارات جو تمہیں اور ہمیں دیے ہیں، اس چیز کے بتانے سے پہلے کہ اللہ تمہیں مختار بنا دے گا، اپنے اختیار کا اللہ نے تمہیں بتلایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں دنیا میں چھوڑ کے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے، تمہاری حکومتیں ہوں گی، حکومت تم کرو گے، لیکن یاد رکھنا تمہارے اوپر ایک حکم بھی ہوگا جو خود کہتا ہے کہ وہ ہوا احکم الحاکمین، کہ حکومتیں کرنے والے حکومتیں کریں گے لیکن ان کے اوپر ایک اور حکومت کرنے والا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اور پھر کہا
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے کے کرنے پر قادر ہے۔ اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا، کہ اللہ زندگی دیتا ہے، پھر اللہ اس کے بعد موت بھی دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں موت و زندگی اس لیے نہیں تھا اس کے درمیان کا وقفہ کہ یہ تماشا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون بہتر عمل کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا میں اللہ نے جو مجھے اور آپ کو چھوڑا ہے، یہ اسی لیے نہیں چھوڑا کہ دنیا میں آ کے دنیا میں کھو جانا، اس دنیا کی فراوانیوں میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں بہک جانا، نہیں، بلکہ اپنے مقصد حقیقی کو جاننا اور اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ اللہ غافل بندوں کو کہیں کسی اور مقام پہ اپنے قرآن میں خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم، کیا یہ تمہارا گمان ہے، کیا تمہاری یہ سوچیں ہیں؟ اگر یہ تم سوچ رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں سن لو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تمہاری یہ موت اور زندگی، اللہ فرماتے ہیں جو ابھی سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا تھا کہ آزمائش کے لیے دیے، اگر یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ یہ بس یوں ہی ہیں عبث میں، تو اللہ پھر خطاب کر کے کہتے ہیں افحسبتم، کیا یہ تمہارے گمان تو نہیں، کیا تم یہ تو نہیں سوچنے لگے انما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو بیکار میں پیدا کر دیا ہے، کہ آج آئے ہو، ایک وقت تھا کہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، بچپن میں جب ایک تھا کہ تمہارا غیر شعوری کا وقت تھا، پھر تھوڑے بڑے ہوئے بچے تھے، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر موت آ گئی، یا پھر ان مراحل میں سے کسی بھی مرحلے میں تمہیں موت آ گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے اس دنیا کو آنا ہے تو یوں ہی آ گئے ہو۔ اللہ فرماتے نہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ بیکار میں پیدا کر دی گئے تو یاد رکھنا ایسا میٹر نہیں ہے، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہوگا، اس معبود حقیقی کی طرف لوٹنا ہوگا جس نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، اور نعمتیں اتنی دی کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں میں اور آپ اور اس دنیا میں رہنے والے یہ جنات جن کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا، اس میں ہمیں اور آپ کو ڈالنے سے پہلے، انسان کی تخلیق سے پہلے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ ذات وہ ہے جس نے ہر ایک شے کو بہتر انداز میں پیدا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء، اللہ کی ذات کیا ہے؟ جس نے ہر ایک چیز کو بڑے محسن انداز میں پیدا کر دیا۔ یہ زمین اگر اللہ ایسی پتھریلی بنا دیتا، اس میں پتھر ہی پتھر ہوتے، یہ ہموار نہ ہوتی، تو ہم کیسے جی پاتے؟ اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو اس دنیا میں پہنچانے سے پہلے الذی احسن کل شیء، ہر ایک شے کو اللہ نے بڑے احسن انداز میں پیدا کیا۔ یہ پیڑ پودے اور یہ دوسری چیزیں جو اللہ نے آج ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ حیوانات، یہ جو اس دنیا میں رہتے ہیں، وہ اشیاء جن سے میں اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ یوں ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی لیے تھیں کہ الذی احسن کل شیء وخلق بدء الانسان من طین، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر ایک شے کو بڑے بہترین انداز میں پیدا کیا، پھر اس کے بعد انسان کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم کو جنت میں بنایا، اور جنت میں بنانے کے بعد جب دنیا میں آ گئے، اب ان کی نسلوں کو جب اللہ نے چلانا تھا تو ایک حقیر پانی کے نطفے سے چلایا۔ اس آیت میں اللہ نے بندوں کو بتلایا کہ دیکھو بندوں، یہ دنیا جو تمہیں دی گئی، اس میں جو ساری نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں، تو یہ اسی لیے دی گئیں کہ یہ ہم نے تمہارے وجود سے پہلے بنائی تھی، اور تمہارے وجود سے پہلے ان چیزوں کا دیا جانا اسی لیے تھا تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار ہو۔ اور وہ مقصد جس مقصد کے تحت میں اور آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہ مقصد کیا ہے؟ بارہا سنی جانے والی آیت ہے، لیکن تدبر ہم اور آپ نہیں کرتے۔ اگر حقیقی معنوں میں تدبر کر لیے ہوتے، وہ آیت جس کو میں نے اور آپ نے سن کر کے وہ آیت کریمہ ہمیں یاد بھی ہو جائے، لیکن ہائے افسوس ہم نے اس میں تدبر نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا جناتوں کو، والانس اور انسانوں کو، کیوں پیدا کیا تھا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جب جنوں اور انسانوں کو خطاب کیا اور مقصد بتایا، تو اللہ نے سب سے پہلا جو اللہ نے اسے مقصد یاد دلایا، وہ مقصد کیا تھا تخلیق کے بعد؟ اس تخلیق کا مقصد کہ اس دنیا میں تمہارے لیے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر دیا، پھر تمہیں پیدا کیا، بے شمار نعمتیں دیں، تمہیں جسم و جان دیا، عقل و شعور دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ کیوں تھا؟ یہ سب اس لیے تھا الا لیعبدون، تاکہ تم عبادت گزار ہو جاؤ۔ اور میں اور آپ اور کوئی شخص عبادت گزار کب ہو سکتا ہے؟
تو یقینی بات ہے اس وقت جب اپنے معبود حقیقی کو جان لے، اللہ رب العالمین کو پہچان لے، اس کی معرفت ہو جائے، تب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی اپنے رب کو جان کر، اسے پہچان کر اس کی عبادت کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے کہا میرا اور آپ کی زندگیوں کا مقصد تھا، جو مقصد حقیقی تھا۔ دیکھیے میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے یہاں اس دنیا میں بہت سے ہمارے اور آپ کے سامنے مقصد رکھے ہیں۔ ایک بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ابھی اس کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ اسے شعور نہیں ہوتا، اس کا سارا کچھ اس کے والدین کیا کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت اس کی شعوری کا آتا ہے، جب وہ شعور والے وقت کو پہنچنے لگتا ہے، اس کی عقل و سمجھ اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے، اس کی عقل میں بات بیٹھنے لگتی ہے، اب وہ باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو آج ہم نے اور آپ نے اس مقصد کو کتنا تبدیل کر دیا، جہاں اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ بندوں اس دنیا میں رہ کے تمہیں میری عبادت کرنی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس دنیا میں رہ کے اس آخرت کی تیاری کرنی ہے، جو آخرت کبھی فنا ہونے والی دنیا نہیں ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھیں، ہم نے اس مقصد حقیقی کو بھول گئے اور نئے نئے ایسے مقاصد بنا لیے، جن مقصدوں میں ہم اور آپ ایسے گم ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اصل مقصد سے پھر چکے ہیں۔ کہ دیکھیں آج ایک بچہ ہوتا ہے نا، تو بچے کو اس کے ماں باپ جو آج تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ہم اور آپ اسے اسکولوں کی جانب لگا دیتے ہیں اور اس کی ایک فکر اور سوچ بنا دیتے ہیں کہ اسے ہم نے ہوم ورک کرنے بٹھانا ہے، بچے بیٹے تمہیں اچھے سے پڑھائی کرنی ہے اور تمہیں بہترین ڈگریاں حاصل کرنی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تعلیم سے دور ہو جاؤ، لیکن صرف اور صرف دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا، اپنے رب کو بھول جانا اور اس دنیا کے مقاصد میں اپنے بچوں کو ایسا لگا دینا کہ انہیں آخرت یاد نہ آئے، تو مسلمانوں یاد رکھنا پھر یہ زندگی وہ زندگی ہوگی اس کے بارے میں اللہ نے اسی دنیا کے بارے میں کہا تھا، یہ تمہاری دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہ تمہاری زندگی دنیا کی زندگی اللہ فرماتے ہیں صرف یہ غرور ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھتی ہے۔ کہ ہم نے بچپن سے بچے کو یہ بات سکھائی کہ تمہیں اسکول جانا ہے، ایک بچے کا مقصد ہوتا ہے کہ اب اسے پڑھائی کرنی ہے۔ اب ہمارا جب دوسرا مقصد، جب پڑھائی کر چکے ہوں اور جوانی آ جائے تو ایک نیا مقصد ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے، اب وہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں مال کمانا ہے، مال کی طرف جانی ہے، اب ہمیں ایک عہدہ اور منصب بھی چاہیے، اب ہمیں لوگوں کے درمیان میں ایک عزت بھی ہونی چاہیے، پھر یہ دوسرا منصب بن جاتا ہے، پھر ہم اس کے بعد میں بڑھاپے کی جانب جانے لگتے ہیں۔ مطلب ساری زندگی ہم نے اور آپ نے ایسے مقاصد میں گزار دی کہ جو ہمارا مقصد حیات نہیں تھا۔ ہم اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے مقصد حیات کو پہچانا ہوتا تو یاد رکھیں وہ ایام جو آج مجھ پر اور آپ پر ہیں، جو اس سے پہلے میرا اسی ممبر پر خطاب تھا کہ آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور کون لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ سبب کیا ہے مسلمانوں؟ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے سے اور جمعہ کے دن آ کے یہاں پر خطاب کے سن لینے سے حقیقی معنوں میں اور آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے مقصد حقیقی کو پہچان لا لیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ آج لوگوں نے اپنی مقصد حیات کو بھول گئے، اپنے مقصد حیات کو حقیقی معنوں میں جانا نہیں، اسی کے اسباب اور یہی سبب ہے کہ آج وہ لوگ جنہیں کل جن کی ذمہ داری تھی کہ اپنے اس امت کے اندر اللہ نے جو فریضہ دیا تھا کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کو جاننا ہوگا، پھر لوگوں تک پہنچانا ہوگا، ہائے افسوس آج وہ امت جسے دوسروں کو پیغام پہنچانا تھا اس کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج وہ لوگ خود اسلام سے مرتد ہونے لگے۔ مسلمانوں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے صرف اور صرف اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی فراوانیوں میں، اس کی نعمتوں میں ہم اور آپ ایسے کھو گئے، اس کے حصول میں ہم اور آپ ایسے کھو گئے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بھول دیا، اور نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے آنے لگے۔ کہ اس سے پہلے جو میرا خطاب تھا کہ آج ہم اور آپ ہندوستان میں وہ ایام دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لڑکیاں آج مسلمان، کل تک مسلمان تھیں، آج اسلام کو چھوڑ دیں۔ وجہ کیا ہے کہ نہ تو ان کے والدین نے اگر حقیقی معنوں میں اپنی حیات، اپنی زندگی کے مقصد کو جانا ہوتا اور اپنے بچوں کو سمجھایا ہوتا، اپنی بچیوں کو تعلیم دی ہوتی، آج ان کی بچیاں اسلام سے نہیں جا رہی ہوتیں، وہ اسلام سے لوٹ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہ تو ان کے اہل خانہ نے اپنی زندگی کے مقصد کو جانا۔ کیا مقصد ان کے نزدیک تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بچپن میں
خوب پڑھائی کرو، پڑھائی کرنے کے بعد جب جوانی آ جائے خوب مال و متاع حاصل کرو، اور ہماری زندگی کے جو آج مقاصد بن چکے ہیں، چھوٹے گھر اگر ہیں انہیں توڑ کے بڑے گھر بنا لیے جائیں، چھوٹی گاڑیاں ہیں انہیں بیچ کے ہم بڑی گاڑیاں لے لیں، ہمارے پاس کم زمین ہے اب ہم اپنی زمینوں کو بڑھا لیں۔ مسلمانوں، ان مقاصد کی طرف ہم اور آپ ایسے چلے گئے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایسی امت بنایا تھا کہ آج ہم نے لوگوں کو دعوت دینی تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ دعوت دینے والی قوم، وہ امت جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ خود کو بھی جاننا ہوگا اپنے رب کو، پھر رب کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ مسلمانوں، نہ آج ہم جانیں نہ دوسروں کو بتائے، اور یہی نتائج ہیں کہ آج مسلمان بھی اسلام سے مرتد ہونے لگے۔ سبب کیا ہے؟ کہ میں نے اور آپ نے مقصد حیات کو نہیں جانا۔ اس دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو ایسا کھپا دیا، مال و متاع کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ہم نے ایسا کھٹا دیا، ایسا اپنے آپ کو اس دنیا میں ملوث کر دیا کہ ہم اپنی آخرت کو دیکھ نہ سکے۔ اس دنیا کی رنگینیاں میری اور آپ کی نگاہوں میں ایسی آ گئیں کہ اب آخرت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے ہم جنت کے محلوں کو بھول چکے ہیں، یا اس دنیا کی ذرا سی مصیبتیں، ذرا سے فقر و فاقہ کے ڈر سے حلال و حرام کی تمیز بھی ہمیں نہ رہی۔ اس دنیا کو کمانے کے لیے وہ مسلمان جنہیں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے جھکنا تھا، آج وہ لوگ جھکتے تو ہیں۔ عموماً ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں، باقی وقت ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہم نے حقیقی معنوں میں اپنے مقصد حیات کو جانا ہوتا، آج ہمارے یہ ایام نہیں ہوتے کہ جمعہ کے دن ہم مسجدوں میں آتے۔ اور یاد رکھنا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دنیا جس کے پیچھے میں اور آپ دوڑ رہے ہیں، اپنے مقصد حقیقی کو، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادتوں سے دور ہو گئے، تو یہ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو بہت بڑا جان لیا، اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کانت الدنیا عند اللہ، اگر اس دنیاوی زندگی کا مقام اللہ رب العالمین کے نزدیک جناح بعوضہ، ایک مچھر اللہ رب العالمین نے کہا، جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربا، ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا نا، تو اللہ رب العالمین اس دنیاوی زندگی میں کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! جس زندگی کا مقام، جس زندگی کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو۔ مسلمانوں، آج ہم اس زندگی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور مچھر کی مثال اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ بڑے تدبر کی بات ہے، اللہ چاہتے کچھ اور بھی بیان کر دیتے، لیکن مچھر کی مثال بیان کی۔ ابھی میں اور آپ بیٹھے ہیں، میرے ہاتھ میں آ کے مچھر کاٹ دے، میں نے اسے مار دینا ہے، اور مارنے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ جی مچھر کی موت ہو جائے گی، مچھر مر جائے گا، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جی میں نے تو مچھر کا قتل کر دیا، مچھر مقتول ہو گیا، نہیں، آپ یہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ ایک معمولی سی شے ہے، وہ ہمارے اور آپ کے نزدیک اس کی جان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کی پوری جان کا بھی ذکر نہیں کیا، اس کا پر کا اللہ نے، اور دو پروں میں سے بھی اللہ نے ایک پر کا ذکر کیا، اور کیا کہا؟ اس ایک پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور یہ دنیا جسے میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور جس کی رنگینیوں میں ہم کھو کر کے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مقصد دیا تھا اس مقصد کو بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا جس کو میں اور آپ آج کمانے کے لیے، جس کی ہوس میں اپنے رب کو بھول بیٹھے، اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھے، لوگوں کو دعوت دینے کو بھول بیٹھے، یاد رکھنا اس زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک سمندر کے سامنے کبھی جائیں اور دیکھیں سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، کہ اللہ اکبر، اتنا وسیع، اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اسے اس دنیا میں بنایا تو 3 حصے میں پانی اور 1 حصے میں ہمیں رکھا ہے۔ تو اتنے بڑے سمندر کے سامنے اس دنیا میں رہنے والا ایک فرد جائے اور اس سمندر میں اپنی انگلی کو ذرا ڈبوئے اور ڈبا کر کے نکالے، فرجے فلینظر بما یرجے، جب ڈبا دے تو اسے نکالے اور دیکھے کہ اتنا بڑا جو سمندر تھا اس کی انگلی کے ساتھ میں کتنا پانی لوٹ کر کے آیا۔ یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں وہ چند قطرہ ہوگا، وہ تھوڑا سا قطرہ پانی ہوگا جس نے آپ کی انگلی کو بھگویا ہوگا۔ مسلمانوں، یاد رکھنا، اتنی بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت نہیں ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور اپنے رب کو بھول بیٹھے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے، ہم نے آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کر کے میں اپنے خطاب کو مکمل کروں گا۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، اس امت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی تھی، ایک واقعہ جو قیامت کے دن ہونا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا تھا، عبرت کے لیے کہ ہم اور آپ عبرت حاصل کریں کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو واقعہ ہونے والا ہے، جو یقیناً واقع ہوگا، اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کا غم خسار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کوئی کسی کے کام پڑنے والا نہیں ہوگا، یعنی ایسا عالم کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ اللہ دو لوگوں کو پہنچائے گا، وہ ایسے دو لوگ لائے جائیں گے جن کا حساب و کتاب ہونا ہوگا، اور جو قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص کو لایا جائے گا، اور اس کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کیسی گزاری تھی، زندگی کی ہر نعمت میں اور آپ اگر آج ہم کتنا ہی کما لیں کہ اس دنیا کی ہر نعمت ہم کو حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے اندر میں چیز باقی ہوگی کہ وہ چیز ہمیں مل جانی تھی، یا ہمیں اور چیز حاصل کرنی تھی کہ ہمارے پاس پہلے پنکھے تھے، اس کے بعد ہم نے چاہا جی اب ایسے بیچ کے ہم نے تو کولر لانا ہے، پھر اے سی لانی ہے، یعنی ہماری خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص لایا جائے گا بروز حشر، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دنیا کی محبتوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا مثال بیان کری کہ ایسا شخص لایا گیا جس کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر، کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اس سے ملی نہ ہو، ہر نعمت کا حصول اسے ہوا ہوگا۔ اور پھر کیا کہا، نعمتیں تو ملی تھی، ساتھ میں دوسری اللہ کے نبی نے اس کی خصوصیت بیان کری کہ نعمتیں بھی پایا اور زندگی میں کبھی اسے کوئی رنج، کبھی کوئی علم، کبھی کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوئی ہو۔ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزاریں، لیکن رنج و غم اور علم، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ نبی کہتے ہیں وہ شخص کی مثال ایسی، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ نعمتیں تو سب ملی ہیں، اور دوسری جانب یہ کہ کوئی مصیبت اسے نہیں پہنچی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا شخص سے ذرا تصور کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ میرے اور آپ کے نبی کی بات ہے، جس بات کے بارے میں عرش والے نے کہا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محمد اپنے زبان سے یوں ہی کچھ نہیں کہہ دیتے جب تک کہ عرش والے کی طرف سے وحی نہیں ہوتی۔ وہ نبی ہمیں اور آپ کو سکھا رہے ہیں، اور کیا بات ہے کہ دیکھیں ایسی زندگی گزارا ہے بڑی عیش و عشرت میں۔ اللہ کہیں گے اللہ کا منکر تھا، یا اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی، اس نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا تھا، ہمیشہ کے عذاب کے لیے اللہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اللہ حکم دیں گے اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، یہ ساری زندگی جس نے عیش و عشرت میں گزار کے آیا ہے لمحہ بھر کے لیے جہنم میں ڈالو، لمحہ بھر کے لیے اللہ جہنم میں ڈلوائیں گے۔ جب اسے لمحے بھر کے لیے جہنم میں ڈال کے نکالا جائے گا، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اللہ نے اسے جب ڈالا تو اسے کچھ ایام کے لیے نہیں ڈالا، ایک دن اور گھنٹے اور منٹ کے لیے نہیں ڈالا۔ اللہ کے نبی نے ذکر کیا لمحے بھر کے لیے اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور جب جہنم سے نکال کے پھر اللہ اس سے پوچھے گا بندے بتا وہ دنیا جس کے حصول میں تو نے ہم کو بھول بیٹھا تھا، ہمارے سجدوں کو بھول بیٹھا تھا، اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھا تھا، اب بتا تجھے اپنی زندگی جو ساری عیش و عشرت میں گزری تھی، اس لمحہ بھر کے مزے کے چکھ لینے کے بعد تجھے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بندے کا جواب کیا ہوگا؟ بڑے تدبر کی بات ہے مسلمانوں، ہم اور آپ دنیا کے خاطر جی رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ دنیا کا سب سے کامران اور کامیاب انسان وہ تھا، لیکن حالت کیا ہے؟ لمحہ بھر کے مزہ چکھ لینے کے بعد ساری دنیا کی عیش و عشرت بھول بیٹھا۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اس ذرا سی مصیبت اور لمحہ بھر جہنم کا مزہ چکھ لینے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے ساری زندگی میری مصیبتوں اور پریشانیوں میں گزر گئی تھی۔ اللہ اکبر، ہم کن نعمتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ یہ نعمتیں کہ ساری بھی مل جائیں تو لمحہ بھر جہنم کا مزہ ہمیں ساری نعمتوں کا مزہ بھلا دے، اور اس دنیا کی تکلیفوں کو بڑا سمجھ کر، مصیبتوں کو بڑا سمجھ کے اللہ کے دین سے دور مت ہو، اپنے آپ کو عبادتوں سے دور مت کرو، اللہ کے دین سے دور نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا اس دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں کی اللہ کے نبی نے دوسری مثال بیان کی تھی۔ ایک دوسرا شخص لایا گیا جس کی ساری زندگی ایسی گزری تھی، پہننے کو صحیح لباس نہیں تھا اس کے پاس میں، پٹے پرانے کپڑے پہن کے آیا تھا، کچی جھوپڑی میں رہ کر کے آیا تھا، ساری زندگی مصیبتوں میں گزری، کبھی اس نے عیش و آرام نہ پایا ہوگا، ساری زندگی مصیبتوں میں گزارنے والا شخص اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندوں
ذرا غور سے سنو اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ شخص جس نے ساری زندگی مصیبتوں میں گزار دی تھی اللہ کے لیے، لیکن یہ تھا لمحہ بھر کے لیے، اللہ فرمائیں گے اس بندے کو ذرا جنت کی سیر کروا کے لاؤ، لمحہ بھر کے لیے اسے لے جایا جائے گا اور لے جا کے صرف واپس لا دیں گے۔ اللہ اکبر! تصور کریں ہم اور آپ یہ دنیا کی مصیبتوں کو بڑا جان کے اللہ کے دین سے دور ہو جانے والوں، یا اس دنیا کی مصائب کو بڑا جاننے والوں، یاد رکھنا اتنی مصیبتیں تھیں کہ ساری زندگی مصیبتوں میں گزر گئی تھی، لمحہ بھر اس کو جنت میں ڈال کے نکالنے کے بعد اللہ سوال کرتے ہیں بندے بتا یہ دنیا کی مصیبتوں کا تجھے کیا حال معلوم ہوتا ہے؟ بندے کا جواب کیا ہوگا میدان محشر میں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ بندہ قیامت کے دن کہے گا اے اللہ یہ جنت کا مزہ جو میں نے لمحہ بھر کے لیے چکھا ہے، یہ ساری زندگی میں نے جو مصیبتوں میں گزار دی تھی، اے اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی، کوئی غم مجھے اب یاد نہ رہا اس لمحہ بھر جنت کے مزے کو چکھ لینے کے بعد۔ مسلمانوں اس جنت کے طالب ہو، ان دنیا کے محلوں کے طالب مت رہو، یہ محل ایک دن فنا ہو جائیں گے، اس دنیا کی ترقیوں کے طالب مت رہو، یاد رکھنا یہ ترقیاں، یہ محل، یہ عروج ایک دن زوال میں بدلنے والے ہیں۔ تمہارا رب قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت آنی ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے جانا ہوگا، اور جو بنا کر چلے بھی جاؤ گے نا تو یاد رکھنا یہ محل، یہ عروج، یہ ترقیاں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، اگر بقا کسی چیز کو ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وہ صرف تمہارے اور میرے رب کی ذات ہے۔ مسلمانوں یہ واقعات، یہ تمہیں سمجھایا جانا، یہ خطاب کرنا صرف اس لیے نہیں کہ میں اور آپ سنیں اور اس کان سے سن کے اس کان سے نکالیں، تدبر کرو اس دل سے جس دل کو اللہ نے تمہارے اور مجھے میرے سینوں میں رکھا ہے۔ یہ دل مسلمانوں صرف اس لیے نہیں تھا کہ دنیا کے لیے تدبر کرتے، کبھی آخرت کے لیے تدبر کرنے والے ہو۔ یاد رکھو یہ دنیا آج اللہ نے دی ہے، آج حیات ہے، کل موت کا فرشتہ آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت کے پروانے کو لے کر، پھر ثم الینا ترجعون کے تحت تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا بھی ہوگا، اور لوٹو گے کیسے؟ یہ دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑنی ہوں گی، یہ مال جس کے پیچھے میں اور آپ دوڑ دوڑ کر کے ان سجدوں کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیے، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رستے کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا یہ جتنا مال اکٹھا کیے ہوگے صرف مجھے اور آپ کو کفن لے کر کے جانا ہوگا، میرے اور آپ کے ساتھ کفن ہوگا۔ مسلمانوں تصور کرو سب چھوڑ دینا ہوگا، کفن جسم میں ہوگا، قبر ہوگی، میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہمیں اور آپ کو پل صراط سے ہو کے گزرنا ہوگا۔ یہ قصے اور کہانی نہیں ہے کہ سن کے ہمارے ذہنوں سے نکل جائیں۔ مسلمانوں اس دن کے بارے میں تصور کرو، یقیناً یہ دنیا آج اللہ نے دی ہے، ایک مقصد کے تحت دی تھی، اس مقصد کو جان لو، کیونکہ یاد رکھنا اگر آج ہم نے اور آپ نے نہیں جانا، کل ہمارے یہی قول ہوں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اپنی آخرت کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ اس وقت میں اور آپ کہتے رہیں گے اے اللہ دنیا میں ایک بار بھیج دے اللہ، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا اللہ، تیرا فرما بردار بن کے آؤں گا۔ اللہ موقع نہیں دیں گے۔ مسلمانوں یہ موقع ہے، اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے سنوار لو۔ ایک مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس شخص کے بارے میں ذرا سوچیں جس کو یہ کہہ دیا جائے تمہاری ساری میری اور آپ کی زندگی کے لیے کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور کہے کہ جی تمہیں صرف ایک دن کے لیے، یہ تو بہت بڑی مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ساری زندگی میں صرف ایک دن کے لیے تم کو مصیبتوں میں رہنا ہے، پھر پوری زندگی تمہارا خرچ ہم اٹھائیں گے، جو بولو گے وہ دیں گے، تو کون ایسا بیوقوف شخص ہوگا جو ایک دن کی مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکے؟ ہر شخص تیار ہو جائے گا جی اس کے بعد تو مجھے ہمیشہ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ مسلمانوں ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو کیا ہو گیا؟ اس ایسی دنیا کے خاطر جی رہے ہیں جس دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس آخرت کو بھول بیٹھے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کی فراوانیوں سے نکلیں، اپنے مقصد حقیقی کو جانیں جس مقصد کے تحت پہنچائے گئے تھے، اور اس مقصد کو خود بھی جان لیں اور پھر لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اے الہ العالمین، تو نے ہمیں جس مقصد کو دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، اے اللہ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین تو ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مقصد کو سمجھ لینے کے بعد اس امت میں دوسرا فریضہ تھا کہ صرف خود عبادت کر کے جنت میں نہیں چلے جاؤ گے،
دوسروں کو بھی تمہیں بتانا ہوگا، تمہیں دوسروں کو بھی دعوت دینی ہوگی۔ اے اللہ اس مقصد دوم، وہ مقصد کی جس کے تحت تو نے مجھے اور ہمیں اور اس امت کو اے اللہ تمام امتوں میں افضلیت دی، اے اللہ اس مقصد کو بھی ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے الہ العالمین تو ہمیں اس دنیا کی فراوانیوں سے، اس دنیا کی محبتوں سے نکال کے ہمیں وہ دل دے دے اے اللہ جو تیری آخرت کے لیے تدبر کرنے والا ہو، وہ آنکھیں دے دے جو تیری آخرت کو بھی دیکھ لینے والی ہوں، وہ تصورات دے دے کہ جو صرف دنیا نہیں بلکہ تیری آخرت کی بھی سوچنے والے ہوں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو، جب ہماری موت آئے دین اسلام پر آئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر آئے، ہماری زبانوں پر آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أولى وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔